الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل احترام میرے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج میں اور آپ اپنی قسمتوں کے اوپر ناز کریں اور اپنے آپ پر رشک کریں اور فخر کریں کہ اللہ نے ہم تمام کو تراویح کی نماز کے اندر مکمل قرآن کریم سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اور آپ سب دل سے اپنی زبانوں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارے اپنے گنہگار کانوں کو، اللہ کے نافرمان کانوں کو اللہ کا پاک کلام سننے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ کہاں میرے آپ کے کان ایسے کہ اس کے اندر چغلیاں، غیبتیں، جھوٹ، ناچ، گانے، بینڈ باجے، موسیقی، سنگیت، میوزک، اور یہ کان اس قابل ہی نہیں تھے کہ میں اور آپ اللہ کا پاک کلام سنتے۔ یہ کان اس قابل ہی نہیں تھے کہ میں اور آپ اللہ کا کلام ان کانوں کے ذریعے سے سنتے، لیکن اللہ نے میرے آپ کے کانوں کی گندگیوں کو نہیں دیکھا، ہمارے اپنے کانوں کی نافرمانیوں کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ نے میرے آپ کے اوپر رحم فرما کر، کرم فرما کر ہم کو اپنا پاک کلام قرآن مجید، قرآن حکیم، کتاب اللہ، کلام اللہ، اور اس کو کیا کہا جائے، اللہ نے اپنی ذات سے اس کو نکالا، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام آج میں اور آپ تراویح کے اندر مکمل کر چکے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے اندر میرا آپ کا کوئی کمال نہیں۔ میں اور آپ قرآن کریم مجھ سے آپ سے کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے آپ سے کیا مخاطب ہے، مجھ کو آپ کو کیا کہہ رہا ہے، میں اور آپ اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کرتے اور تھوڑا سا سمجھتے تو مجھ کو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا، میرے آپ کے دل پھٹ جاتے، ہمارے اپنے کلیجے پھٹ جاتے، ہمارے اپنے کلیجے منہ کو آ جاتے کہ قرآن کریم میں اور آپ اگر سمجھنے کی کوشش کرتے۔ قرآن کریم کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ کے اوپر اتارتے تو تم دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن ہے یہ، قرآن کی ہیبت ہے یہ، قرآن کی عظمت ہے یہ، قرآن کا جلال ہے یہ، اور یہ قرآن کریم کا اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اس کے بوجھ کو پہاڑوں نے اٹھانے سے معافی مانگ لی کہ اللہ معاف کر دے، ہم نہیں اٹھا سکتے اس کو۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے اس کو زمینوں پر پیش کیا کہ زمین تم اس کا بوجھ اٹھاؤ، تو زمین نے کہا اللہ معاف کر دو، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمانوں سے کہا اس کا بوجھ اٹھاؤ، تو آسمانوں نے معافی مانگ لی، معذرت کر لی کہ اللہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ پہاڑوں سے کہا کہ پہاڑوں تم اس قرآن کریم کا بوجھ اٹھاؤ، تو پہاڑوں نے معذرت کر لی کہ اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے۔ ہم نے اس کو انسانوں پر پیش کیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ،
انسان نے اس کے بوجھ کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا، اچھی بات تھی، میری آپ کی تعریف ہونا چاہیے تھی کہ آسمانوں نے نہیں اٹھایا، پہاڑوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، زمینوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، انسانوں نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ انسانوں کا احسان ہے یا انسانوں کی تعریف ہے اس بات کے اوپر؟ اللہ نے تعریف نہیں کی، اللہ نے کہا انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم ہے، جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کس کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا اٹھایا ہوا ہے، یہ بڑا نادان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم نے یہود کے علماء کے تعلق سے کہا ہے سورۃ الجمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہود کے علماء تورات کو، جو آسمانی کتاب ہے، اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ایسے اٹھائے ہوئے ہیں جیسا گدھا اپنے پیٹ کے اوپر ایک بڑا بوجھ اٹھاتا ہے اور چلتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا اٹھایا۔ ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے اٹھا تو لیا، اس کا بوجھ برداشت تو کر لیا، لیکن ہم کو پتہ نہیں کہ قرآن کریم ہے کیا، قرآن کریم کسے کہتے ہیں۔ میں جالنا میں تھا، سال کی جماعت پہ چڑھ رہا تھا، میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی، گلے میں خراش تھی، تو مجھے وہاں کے ایک ہمارے اپنے ساتھی ہیں، ذمہ دار ہے دعوت کے، بابا بھائی بول کر، میرے بہت اچھے دوست ہیں، تو مجھ کو ایک بمبن کے دواخانے میں لے کر کے، تو میرا تعارف کرایا، حافظ صاحب بھی ہے، قاری صاحب بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہے، عالم صاحب بھی ہے، تو انہوں نے بولے ڈاکٹر صاحب، وہ بمبن کے تھے، مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب تم کو قرآن آتا کیا؟ میں نے بولا الحمدللہ آتا۔ تو بولے مجھ کو تھوڑا سا قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن کیسا رہتا؟ تو میں نے اپنا، اس وقت میں آواز بھی اچھی تھی اور نئے نئے تھے، فارغ ہوئے تھے، تو میں نے اپنا سورہ حاقہ کی تلاوت کی، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ۔ قیامت کا منظر اللہ پاک نے بیان کیا، پچھلی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، اس کا منظر اللہ پاک نے پورا پورا کھینچا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، فرعون کا، اللہ پاک نے ان کو کیسا تہس نہس اور برباد کر کے رکھ دیا۔ میں پڑھ رہا تھا اور وہ ڈاکٹر صاحب نے اچانک مجھ کو بول دیا مفتی صاحب بس 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 کرو، مجھے ایسا لگ رہا کہ میرا دواخانہ پورا نیچے گر جائے گا کہ کیا، بس کرو، مجھے ڈر لگ رہا۔ قرآن ہے بھائیو، یہ قرآن جس کو ہم نے تراویح کے اندر سنا، میں اور آپ اس کو سمجھتے تو ہم کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، میں اور آپ بھول جاتے کہ میرے آپ کے کوئی پیر ہے، میرے آپ کے کوئی ہاتھ ہے، میں اور آپ بھول جاتے کہ وقت نام کی بھی کوئی چیز ہے، گھڑی نام کی کوئی چیز ہے۔ ایک آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی رکعت باندھے ہوئے ہیں اور مسلسل قرآن کریم کی ایک ہی آیت، پورا پارا نہیں، پورا رکوع نہیں، پوری سورت نہیں، پورا صفحہ نہیں، اور کوئی 10-20 آیتیں نہیں، بلکہ ایک آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے اور تلاوت کر رہے، روتے جا رہے، پڑھتے جا رہے، اور صبح کی حالت کر رہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر آپ ان بندوں اور بندیوں کو عذاب دے، آپ کو حق ہے، اس لیے کہ آپ کے غلام ہیں، اس لیے کہ آپ کے غلام ہیں، اگر آپ انہیں معاف کر دے تو آپ غفور الرحیم ہیں، آپ کو اختیار ہے کسے معاف کرنا ہے، کسے چھوڑ دینا ہے۔ ایک ہی آیت پڑھ رہے اور پوری رات گزر گئی۔ ایک صحابی کے تعلق سے، تابعی کے تعلق سے، ایک آیت نماز کے اندر پڑھ رہے سورہ یاسین کی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ایک آیت پڑھ رہے اور روتے جا رہے اور صبح کر گئے۔ ایک ہی آیت میں کیا ہے کہ مجرموں آج الگ کھڑے ہو جاؤ، آج زمزم پینے والے اور شراب پینے والے ایک صف میں نہیں کھڑے رہیں گے، آج زنا کرنے والے اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے ایک صف میں نہیں کھڑے رہیں گے، آج جھوٹ بولنے والے اور سچائی پر چلنے والے ایک لائن میں نہیں کھڑے رہیں گے۔ قیامت کا دن ہے، اللہ کہیں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تمہاری صف الگ رہے گی اور نیکوکاروں کی صف الگ رہیں گی۔ دنیا میں برابر چلتے رہے،
نماز چھوڑنے والے نماز پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے تلاوت نہیں کرنے والے، جھوٹ بولنے والے سچ بولنے والے، شراب پینے والے زمزم پینے والے، اور پاک دامنی والی زندگی گزارنے والے، گندگی کے اندر زندگی گزارنے والے، خلط بلط رہے، ایک ساتھ میں کھاتے پیتے رہے، ایک ساتھ میں اٹھتے رہے، لیکن ہذا یوم الفصل، ہذا یوم الفصل، آپ کی کل کی تراویح کے اندر یہ گزرا، ہذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، آج یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم والاولین، تمہارے اگلے پچھلے سب ایک ساتھ جمع ہو گئے، آدم سے لے کر محمد تک، انبیاء علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جو آخر انسان چاہے مرد کی شکل میں ہو کہ عورتوں کی شکل میں ہو، سب جمع ہو گئے۔ آج اعلان ہو رہا ہے، کیا اعلان ہو رہا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج گنہگاروں تمہاری صف الگ لگے گی، آج تم نیکوکاروں کے ساتھ میں خلط ملط نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی آیت پڑھتے اور پوری رات صبح ہو گئی اس کے اندر۔ قرآن ہے بھائیو، اس کو قرآن کون سی زبان میں اللہ پاک نے نازل کی ہے؟ عربی زبان میں، عربی زبان، بلسان عربی مبین۔ قرآن سے پوچھو تجھ کو لے کر آنے والا کون؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے نزل به الروح الامین، مجھے لے کر آنے والا فرشتہ جبرائیل امین ہے، جو آج کی رات میں اترتا ہے آسمان سے زمین کے اوپر، آج کی رات میں جبرائیل امین، جس کے 70 بازو نہیں 700 بازو ہے، صرف ایک بازو وہ کھول دے تو مشرق اس کا پورا ڈھب جائے، دوسرا بازو کھول دے تو پورا کا پورا مغرب اس کے اندر ڈھب جائے۔ سوچو وہ 700 بازو کھولے کتنی طاقت والا فرشتہ ہوگا۔ جبرائیل امین نے ایک چیخ ماری، ایک چیخ، پوری کی پوری قوم نیند کی حالت میں تھی، چیخ ان کے کان کے اندر پڑ گئی، پوری قوم تہس نہس ہو کے برباد ہو کے موت کی گھاٹ کے اوپر اتر گئی، سو گئی موت کی نیند۔ ایک چیخ، اس کی چیخ میں اتنی آواز ہے، اتنی طاقت ہے، اس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہوگی، اس کے پیروں میں کتنی طاقت ہوں گی، اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن سے پوچھو تجھے لے کر آنے والا کون؟ تو قرآن کہتا ہے مجھے لے کر آنے والا فرشتہ جبرائیل امین، پاورفل، طاقت والا، قوت والا، زور والا۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ انعام، جب وہ اتر رہی تھی تو اللہ پاک نے جبرائیل امین کے ساتھ میں 70,000 فرشتے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے، بطور باڈی گارڈ کے اور سیکورٹی کے، اللہ پاک نے 70,000 فرشتوں کی نگرانی میں اس سورہ انعام کو اتارا۔ لیکن ہم کو کیا معلوم قرآن ہے کیا؟ اپنے کو تو پاشو بھومی ہونا، پنیہ نگری ہونا، لوک پرشا ہونا، چمپاوتی ہونا، اور لوک مت ہونا، جھنجھار نیتا ہونا، اور پتہ نہیں کتنے اپنا پاشو بھومی، شمشان بھومی، یہ جتنی چیزیں یہ ہونا اپنے کو۔ قرآن کیا ہے یہ کیا پتا ہم کو؟ قرآن سے پوچھو تو قرآن نازل ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ تو وہ کہتا ہے فی لوح محفوظ، آج کی تراویح میں گزرا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں تھا میں۔ قرآن سے پوچھو تو اترا کیسا؟ تو قرآن کریم کہتا ہے کس رات میں اترا، کیسے اترا؟ تو قرآن کریم کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر میں اترا۔ قرآن سے پوچھو تو کس مہینے میں اترا؟ تو قرآن کریم کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں وہ ہوں کہ مجھے رمضان کے مہینے میں اتارا گیا۔ قرآن سے پوچھو تو کس پر نازل ہوا؟ تو قرآن کریم کہتا ہے علی قلبک، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ قرآن سے پوچھو تیری حفاظت کرنے والا کون؟ تجھے تو جلایا جا رہا، تجھے تو بہایا جا رہا، تجھے تو مٹانے کی سازشیں، پلاننگ اور اسکیمیں اور تدبیریں رچی جا رہی ہے، اور پوری دنیا تجھے ختم کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے۔ قرآن کریم سے پوچھو تیری حفاظت کون کرے گا، تجھے بچائے گا کون؟ تو قرآن کریم کہتا ہے اے انسانوں، اے جناتوں، اے فرشتوں، اور اے حیوانات، اور اے نباتات، اور اے چرندوں، اور اے پرندوں، اے کیڑے مکوڑوں، اے اڑنے والوں، اے تیرنے والوں، اے رینگنے والوں، اے چیلنے والوں، اے انسانوں، چاہے تم کچھ بھی کتنی طاقت کے رکھنے والے ہو، میں اس کی ذمہ داری تمہیں نہیں دے رہا ہوں، میری حفاظت کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے۔ پھر کس پر؟ تو قرآن کریم کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اتارا، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس نے اتارا؟
اللہ نے اتارا. حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا کہ 7 سال کا بچہ وہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہوا ہے. تم کتنے پریس کو جلا دو، کتنے نسخوں کو بہا دو، ایک وقت آیا اندلس کے اوپر، پیرس کے اوپر قرآن کریم کے ہزاروں نسخے بہائے گئے. کتنے؟ ہزاروں. ایک وقت آیا پیرس کے اوپر، اندلس کے اندر قرآن کریم کے ہزاروں نسخوں کو جلایا گیا. آج بھی جلاتے لوگ قرآن کریم؟ نہیں جلاتے. ارے بولو نا، جلاتے کہ نہیں جلاتے؟ پتا ہے آئے دن نیوز کے اندر، اخباروں کے اندر یہ باتیں چھپتے رہتی، چلتے رہتا، ہوتے رہتا. لیکن آپ کتنے نسخے جلا دو، مٹا دو، ختم کر دو، اور پریس ریلیز جہاں پر قرآن پریس ہوتا ہے، چھپتا ہے، اس کو بند کر دو. اللہ پاک کہتے ہیں 7 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 15 سال کا نوجوان، 25 سال کا نوجوان، 35 سال کا نوجوان، 40 سال کا بوڑھا، 50 سال کا بوڑھا، 60 70 سال 80 سال کا بوڑھا آپ کو ملے گا، وہ اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیے ہوئے ہیں. ارے 60 سال کے بوڑھے کی بات کرتے ہو، قرآن کریم کا معجزہ تو یہ ہے، بچہ پیدا ہوا، ابھی اس نے ابا نہیں بولا، امی نہیں بولا، اللہ نہیں بولا، کچھ نہیں بولا، پیدائشی بچہ ہے، لیکن ماں پیٹ سے 15 پاروں کا حافظ قرآن. کتنے پاروں کا؟ قرآن کریم کا معجزہ ہے، قرآن کریم کی کرامت ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ قرآن سے پوچھا گیا تھا تیری حفاظت کون کرے گا، تو قرآن کریم نے کہا کہ تم ذمہ دار نہیں. قرآن کریم کو اتارنے والے نے کہا میں خود ذمہ دار، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا. قرآن کریم سے پوچھو کہ قرآن تو کس زبان میں نازل ہوا، تو وہ کہتا ہے میں مراٹھی میں نہیں، میں انگلش میں نہیں، میں گجراتی میں نہیں، میں فرینچ میں نہیں، میں چائنیز میں نہیں، میں جاپانیز میں نہیں، میں فارسی میں نہیں، میں اردو میں نہیں، پھر میں سنسکرت میں نہیں. کس زبان میں نازل ہوا؟ تو قرآن خود جواب دیتا ہے بلسان عربی مبین، میں واضح کھلی ہوئی عربی زبان میں نازل ہوا. کیوں عربی زبان میں؟ انگلش میں بھی تو نازل کر سکتے تھے نا اللہ پاک. ارے کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ کی قدرت ہے. لیکن عربی کیوں؟ مراٹھی کیوں نہیں؟ ہماری ماتر بھاشا ہے، یہ ماتر بھومی کی ماتر بھاشا، مراٹھی میں بھی نازل کر سکتے تھے، اللہ پاک نے کیوں نہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ارے سمجھ میں آ رہی کیا؟ تھوڑا سا ہاؤ نہیں، کچھ تو بھی بولو نا. میں اصل میں بات کرتے رہتا تو میری بات آگے چلتی رہتی، یہ میرا مزاج ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ماشاءاللہ. کیوں نہیں دوسرے زبان میں؟ کیوں نہیں عربی میں ہی؟ کیوں عربی میں کیوں؟ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کی زبان عربی. اللہ کی زبان کون سی؟ عربی. اللہ زبان سے پاک ہے، جیسی بھی ان کی اپنی شایان شان ہے، ہماری جیسی زبان اللہ کی نہیں ہے. جنت کی زبان عربی، جنت میں کیا چلیں گی؟ اس لیے تھوڑی بہت عربی سیکھتے جاؤ، اس لیے تھوڑی بہت عربی سیکھتے جاؤ، ورنہ وہاں جانے کے بعد میں پریشانی ہوں گی کہ جنت میں آپ عربی چڑھ رہی، یہاں پر اپن سعودی میں آئے جیسا لگ رہا ہوگی. وہ میں کہیں پڑھ رہا تھا تو میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہو رہے تھے. کیا ہو رہے تھے؟ جھگڑے ہو رہے. گھر میں چلتے رہتا اپنا تو میں میاں بیوی بولے تو ہنسی خوشی کم رہتی اور جھگڑے زیادہ رہتے. لیکن میاں بیوی کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم عربی سیکھو. کیا سیکھو؟ عربی. اور جب بھی جھگڑے ہونے لگے تو عربی میں جھگڑے کرتے جاؤ. کون سی زبان میں؟ عربی میں. اس لیے کہ بازو والوں کو ایسا لگے گا کہ جھگڑے نہیں ہو رہے ہیں، تم کچھ تو بھی دعا مانگ رہے گئی کہ کیا ہوئی؟ دعا مانگ رہے گئی کہ عربی میں کچھ تو بھی. اس لیے عربی جنت کی زبان کیا ہے؟ عربی. ایک تو وجہ یہ. لیکن قرآن کریم جس وقت میں نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، اللہ کے نبی کے قلب اطہر کے اوپر، اللہ کے نبی عربی خاندان سے، عرب کا قبیلہ تھا، قریش قبیلہ، عرب خاندان تھا، عرب کے لوگ تھے. تو وہ عرب لوگ عربی کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں ہم عرب ہیں، ہم عرب. کیا ہے؟ عرب. عرب کہتے ہیں زبان والے کو. کس کو؟ عرب کہتے ہیں زبان والے کو. عرب زبان والے، وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں کہ ہم زبان والے ہیں، ہم بولنے والے ہیں. بولنا اگر کسی کو آتا ہے تو عرب کو، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی. عرب لوگ اگر کسی بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لے تو پھر ان کے دماغ میں سے وہ بات نکلتی نہیں. وہ اپنے آپ کو بولتے کہ ہم زبان والے ہیں، عرب. اور عرب کے مقابلے میں اپوزٹ میں ایک چیز بولی جاتی ہے عجم. وہ عربی
اور وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب عجمی ہیں. مطلب کیا؟ سب گنگے. سب کیسے ہیں؟ گنگے. وہ حالانکہ ہم بولتے، لیکن وہ بولتے تمہارا بولنا کسی کام کا نہیں ہے، تم بول کے بھی گنگے کے جیسے. بول کے بھی کس کے جیسے ہیں؟ وہ مطلب یہ کہ ان کو ناز ہے اپنے آپ پر، اپنی زبان پر ان کو کیا ہے؟ ناز ہے. وہ شاعر تھے، وہ اشعار جب لکھتے تھے تو ان کے اشعار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. ان کو اپنی زبان کے اوپر ناز تھا. لیکن اللہ نے جب قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا اور انہوں نے قرآن کریم کو دیکھا، زبان تو عربی ہے لیکن وہ کہنے لگے یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن کریم نے چیلنج کیا، ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ من مثلی قل فأتوا بعشر سور مثلی. قرآن کریم نے کہا تم کہتے ہو نا اپنے آپ کو زبان دا، عربی دا ہو، عرب ہے تم، بولنے والے ہو اور پڑھنے والے ہو، لکھنے والے ہو، ہم ایک سورت تمہارے سامنے پیش کرتے ہو، تم اس کا اپنا جواب دے کر بتاؤ. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ انٹرنیشنل سورت ہے. کون سی سورت ہے؟ سب کو یاد رہتی ہے. کس کو پوچھو قرآن آتا کہ بولتے نہیں آتا. انا اعطیناک کہ بولتا ہوا آتا. کتنے لوگوں کو دیکھا گیا کہ سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے لیکن انا اعطینا یاد ہے بولتا ہوں. تو یہ سورت جس وقت میں نازل ہوئی، اس کو لکھ کر کعبے کی دیوار کے اوپر لٹکایا گیا اور چیلنج کیا گیا کہ تم سارے عرب مل کر، سارے زبان داں مل کر اس ایک سورت کے مقابلے میں اپنی بات کوئی اچھے انداز میں لکھو اور پھر تمہارے لیے چیلنج ہے. تو 3 دنوں تک وہ سورت لٹکی رہی لیکن سارے عرب نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے کہ اس سورت کے مقابلے میں ہم اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دے سکتے. قرآن نے عرب کے زبان کے مقابلے میں اپنے قرآن نازل کیا. عرب کے زبان کے مقابلے، عربی دا تھے، شاعر تھے، ایک سے ایک شاعر تھے، سمجھنے والے تھے، زبان دا تھے. جیسے قرآن اترا تو اتنے وہ پکے زبان کے تھے، قرآن کریم کو سننے کے لیے چھپ چھپ کر جاتے تھے، مانتے نہیں تھے. ابو جہل، اس کا نام ابو جہل لینا، اس کا نام ابو جہل نہیں ہے لیکن نام اس کا کیا مشہور ہو گیا؟ ابو جہل. اس کا نام تھا عمرو ابن ہشام. عمرو ابن ہشام بہت بڑا زبان کا رکھنے والا اور بہت بڑا چودھری اور پورے قبیلے کو سنبھالنے والا، پورے قبیلے کو لے کر چلنے والا. اس کی بات آخری بات، اس کا فیصلہ آخری فیصلہ، اس کے آگے کوئی نہیں جاتا، اس کے آگے کوئی نہیں جاتا. ابو جہل، عمرو ابن ہشام، زبان کا رکھنے والا، باتوں کو سمجھنے والا، بہت علم تھا لیکن ایمان نہیں لایا. قرآن کو دیکھ کر بھی پڑھ کر بھی قرآن سے روگردانی کی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جاننے والا نہیں ہے، یہ جاہلوں کا باپ ہے. اللہ کے نبی نے کیا لقب دی اس کو؟ جاہلوں کا باپ ہے. کہ یہ بہت بڑا عالم ہے اپنی جگہ پر لیکن یہ جان کر بھی مانتا نہیں، اس کو معلوم ہو کر بھی یہ مانتا نہیں، ایمان نہیں لا رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ابو جہل ہے. یہ کیا ہے؟ جاہلوں کا باپ ہے. اتنا بھاری تھا، اتنا بھاری تھا، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. 17 رمضان المبارک کا واقعہ ہے. ابو سفیان مسلمان بعد میں ہوئے. اللہ کے نبی کے سسرے بھی ہی ہے ابو سفیان. ابو سفیان کی ایک بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے نکاح میں تھی. اللہ کے نبی کے سسرے ہیں ابو سفیان. ابو سفیان ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر جا رہے تھے اور سامان کے اندر ہتھیار تھے، تلواریں تھی، نیزے تھے، ڈھال تھے. کیوں تھا یہ؟ مسلمانوں کی مدینہ میں اینٹ سے اینٹ بجانے کی تھی. ابو سفیان کا قافلہ مدینہ کے اندر سے، مدینہ کے باہر سے اپنا نکل کر مکہ المکرمہ پہنچ گیا. لیکن ابو جہل کو پتہ لگا مکہ المکرمہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ ابو سفیان کے اس قافلے کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں اور پورے ہتھیار لوٹنے والے ہیں. تو یہ مکہ سے مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے اور ابو سفیان کے قافلے کو حفاظت کرنے کے لیے مکہ سے نکلا. ابو سفیان تو نکل گئے، اب مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے مکہ میں ایک قاصد بھی بھیجے کہ میں نکل گیا، میری حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مکہ میں ہی ٹھہرو. لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ابو سفیان اپنا کام کرے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ مدینہ کے باہر جا کر بدر کے مقام کے اوپر اونٹ ذبح کریں گے. اونٹ کیا ذبح کریں گے؟ اونٹ کا گوشت کھائیں گے، شراب پیئیں گے،
ہماری باندیوں کو نچائیں گے اور شعر شاعری کریں گے اور وہاں پر جا کر اپنا رقص سرور کریں گے اور مسلمانوں کو چڑھا کر واپس آئیں گے، مسلمانوں کو چڑھا کر واپس آئیں گے۔ سب نے اس کی بات مانی، سب نے اس کی بات مانی۔ اس کی موت اس کو بلا رہی تھی، یہاں پر بدر کا دن تھا، بدر کا مقام تھا، 17 رمضان المبارک تھی۔ یہ آیا تو اس کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ ابو جہل آ رہا ہے، ابو جہل آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے آپ کے عصا مبارک سے، آپ کی تلوار مبارک سے زمین کے اوپر گول دائرہ بنایا اور فرمایا کہ اس جگہ کے اوپر ابو جہل کی لاش گرنے والی ہے۔ ابو جہل یہ قرآن کو مانتا نہیں تھا، اس کا دل بولتا تھا لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا تھا۔ اتنا پکا تھا، اتنا پکا تھا کہ دوسروں لوگوں کو روکتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریفہ کے اندر رات کے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو بھیس بدل کر آتا، بڑی چادر اوڑھ کر آتا اور کان لگا کر اللہ کے نبی کی تلاوت سنتا۔ دوسرا بھی ایک آتا عتبہ، وہ بھی بھیس بدل کر آتا۔ تیسرا بھی ایک آتا، وہ بھی بھیس بدل کر آتا۔ یہ مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، مسلمان نہیں تھے، کان لگا کر قرآن کریم کو سنتے تھے اور پکڑے گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ تو ابو جہل ہے نا، تو عتبہ ہے نا، تو یہ کیوں آئے یہاں پر، تو کیوں آئے؟ تو بولے دیکھو کسی کو نہ کو بولو، ہم تینوں بھی اپنے قوم کے سردار ہیں، یہ بھلے سے قرآن کریم کو ہم مانتے نہیں لیکن اس کو سننا معلوم ہوتا۔ کیا معلوم ہوتا؟ سننا معلوم ہوتا۔ دیکھو آج کے دن آئے، ابو جہل نے بولا اب تینوں ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ لو اور پکا وعدہ کرو، پرومس کرو کہ کل سے نہیں آئیں گے، کل سے نہیں آئیں گے۔ کہا کہ پکا وعدہ، کل سے نہیں آئیں گے۔ اب تینوں نے رات کے تنہائی میں دوسرے دن یہ سوچے کہ سب نے ایک دوسرے سے وعدہ کرے ہوا ہے کہ کوئی جانے کا نہیں اور کوئی آنے والا بھی نہیں، چلو میں اکیلا جا کے سن کے آتا ہوں۔ میں اکیلا جا کے، ابو جہل بھی آیا، عتبہ بھی آیا، شیبہ بھی آیا، تینوں بھیس بدل کر آئے اور پھر تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ کیوں آیا؟ کہا کہ رہ نہیں جا رہا یار، وہ قرآن سننا معلوم پڑا۔ اپنا کل وعدہ ہو گیا تھا نا، کہا کہ ہاں وعدہ ہو گیا تھا لیکن میں یہ سمجھ کے آیا کہ تم دونوں نہیں آنے والے، تم کیوں آئے؟ کہا کہ میں بھی یہ سوچ کے آیا کہ تم دونوں نہیں آنے والے۔ یہ غیر ہو کر، اللہ کو نہیں مان کر قرآن کریم کو سننے کا ان کو چسکا تھا۔ آج ہمارے اپنے اوپر افسوس ہے، ہم مسلمان ہو کر ہم کو قرآن کریم کا چسکا نہیں ہے، قرآن کریم کا شوق نہیں ہے ہم کو۔ کتنے سال ہوئے اس مجمع کے اندر، کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ میری یہ بدگمانی ہو، آپ سے حسن ظن ہے، لیکن کتنے اس مجمع کے اندر ایسے ہیں، کتنے سال ہوئے یہ ہاتھ ہونے کے باوجود بھی میں نے اور آپ نے قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑے۔ ذرا سوچو نا اپنے گریبان کے اندر تھوڑا سا اپنا سر ڈال کر، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہ کتنے مہینے ہوئے میں نے قرآن کریم کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ بہانہ کیا بنائے کہ قرآن نہیں آتا؟ ٹھیک ہے نا، نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں آتا، ڈزنٹ میٹر، بات ختم، نہیں آتا، لیکن کم از کم لیتے تو صحیح کہ اللہ کا کلام ہے یہ، ہاتھ تو لگاتے نا۔ ارے یہ وہ قرآن کریم ہے جس کے تعلق سے قرآن کریم نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ کی آیت ہے، اور قرآن کریم کے اوپر لکھا ہوا رہتا، ہر قرآن کریم کے پریس کے اوپر چھپا دیتے وہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ ناپاک لوگ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ بھائیو کیا میں اور آپ ناپاک ہے؟ ارے بولو نا، ناپاک ہے میں اور آپ؟ پھر کون سی چیز ہے جو مجھ کو آپ کو قرآن کریم کو ہاتھ میں نہیں لینے دی رہی؟ میں اور آپ نہیں آتا، لیکن نہیں آنے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ نہیں پڑھتے، نہیں چھوتے، میں اور آپ افسوس کے ساتھ میں قرآن کریم کو پکڑتے، اپنے سینے سے لگاتے، ماتھے سے لگاتے، چومتے اور سینے سے لگا کر بیٹھتے کہ اللہ مجھ کو نہیں آتا، میں کیا کروں؟ ایسا ماتم تو کر سکتے تھے نا، لیکن کتنے سال گزر گئے، میں نے آپ نے قرآن کریم کو ہاتھ میں نہیں لیے۔ بھائیو ناز کرو، ناز، اپنی قسمتوں کے اوپر رشک کرو اور فخر کرو اپنے آپ پر، اور دو رکعت بطور شکرانہ کہ آج اللہ کے رات میں، اللہ کی اس لیلۃ القدر کی رات میں، طاق رات میں 2 رکعت شکرانہ اللہ کے دربار میں ادا کرو کہ اللہ تیرا کتنا بڑا کرم، میرے گناہوں کے باوجود تو نے تراویح کے اندر مکمل قرآن مجھے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ناز کرو بھائیو اپنے اوپر۔ پتہ نہیں اللہ کو میری آپ کی کون سی ادا پسند آئی، کون سی نیکی پسند آئی اور کون سی اچھائی اللہ کو میری آپ کے پسند آئی
کہ اللہ نے مجھے تراویح کے اندر کھڑا رکھا اور میرے آپ کے کانوں کو بہرا نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم کی رکعتیں میرے آپ کے کان میں برابر ڈالتا رہا۔ میرے آپ نے آج قرآن کریم مکمل کی، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک حافظ کے لیے اس سے بڑا کوئی مومنٹ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے کہ وہ الف لام میم سے شروع کر کر آج من الجنت والناس کہتا ہے تو اس کے پورے بدن کے اندر کپ کپی تاری ہوتی کہ اللہ آج تو نے میرا قرآن کریم مکمل کیا، آج تو نے میرا قرآن کریم مکمل کیا۔ میں تو پورا رمضان پورے دنیا کے حافظوں کے لیے یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ جتنے حافظ قرآن سنا رہے سب کو ہمت عطا فرما، سب کو طاقت عطا فرما، سب کو قوت عطا فرما، سب کے حوصلوں کو بلند و بالا فرما، سب کے عزتوں کی حفاظت فرما، سب کی ذلت سے حفاظت فرما، سب کے سینوں میں قرآن محفوظ فرما، سب کے زبانوں پر قرآن جاری فرما، سب کے دماغ میں اللہ قرآن مستحضر فرما۔ ورنہ ایک حافظ کو لقمہ لگتا بھائیوں تو اس کو تو پھر گھبراہٹ کے مارے جو یاد کیا تھا وہ بھی بھول جاتا، وہ بھی بھول جاتا۔ یہ معجزے سے کم نہیں ہے، معجزے سے کم نہیں ہے قرآن کریم کا۔ دنیا دیکھو نا کتنے بڑے فرشتے، اللہ کے فرشتے کتنے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم نے کہا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں اللہ کے لشکری لشکر ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن پورے اور ایک ایک فرشتہ ایسا خطرناک، ایسا طاقت کا رکھنے والا، قوت کا رکھنے والا، میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک مثال دوں، اسرافیل ایک فرشتہ ہے اللہ کا جس کے پاس میں صرف ایک ہی کام ہے کہ سور ہے۔ سور کیا ہے؟ سور کو کیسا بولیں گے اپن؟ سور کو وہ باسوری ہے، باسوری ان کی ڈیوٹی اتنی ہے کہ انہوں نے باسوری لے کے بیٹھی ہوئی، اللہ کا آرڈر ہوگا پھونک دو تو ان کی پھونک میں اتنی طاقت کہ اللہ قیامت برپا کر کے رکھ دے گی۔ طاقت اتنی پھونک کے اندر پوری دنیا تہس نہس۔ کتنا طاقت والا فرشتہ ہوگا، کتنا طاقت والا ہوگا۔ اسرافیل، میکائیل، اسرائیل موت کا فرشتہ ہے۔ کس کا فرشتہ ہے؟ یہ سب فرشتوں کو دوسرے مذاہب کے بھی لوگ مانتے، وہ دیوتا بولتے، اپن فرشتہ بولتے، وہ کیا بولتے؟ دیوتا۔ اور ان کے پاس میں سمندروں کا دیوتا ہے، پہاڑوں کا دیوتا ہے، موت کا دیوتا ہے، اور موت کے دیوتا کو کیا بولتے وہ؟ ارے بولو نا، یمراج۔ یہ فرشتوں کا عقیدہ ہے، یہ فرشتوں کا تصور ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ یہ باضابطہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں ماشاءاللہ۔ یہ لیکن پورے فرشتوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں سوائے جبرائیل علیہ السلام، کوئی حافظ نہیں۔ پورے فرشتوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے۔ جبرائیل امین بھی اس واسطے کہ ان کی ڈیوٹی تھی قرآن کریم کو لے کر آنا، صرف جبرائیل امین۔ بڑے بڑے ذہن کے رکھنے والے، بڑے بڑے طاقت کے رکھنے والے، کتنے ایسے لوگ دیکھے گئے دنیا کے اندر، ایک مرتبہ کوئی بات سن لیے تو بھولتے نہیں تھے موت تک، وہ بھی حافظ قرآن نہیں تھے۔ اس لیے کہ قرآن کا تعلق ذہن سے نہیں ہے، قرآن کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے، قسمت سے ہے، تقدیر سے ہے۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے یہ قرآن کریم اتارا، ان میں حافظ قرآن نہیں، ان میں حافظ قرآن نہیں۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی جلدی زبان مت ہلاؤ، آپ جتنا آپ کے اوپر اتر رہا ہے بس اس کو قبول کرو، آپ کے دل کے اندر اس کو جمانا، محفوظ کرنا ہمارا کام۔ اللہ کہہ رہے تو حافظ قرآن ماشاءاللہ اللہ پاک سینوں کو چن لیے، قبول فرما لیے، لیکن میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کو دور رکھا۔ کسی نے بڑا اچھا کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے، ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھتے، ہماری عورتیں قرآن نہیں پڑھتی، ہماری بچیاں قرآن نہیں پڑھتی، ہم قرآن کریم نہیں پڑھتے، جبکہ قرآن میری آپ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بھائیو یہ جب تک ہے اس کی عزت کرو، عظمت کرو، احترام کرو، اکرام کرو، اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس کا عمل کرو، ورنہ ایک دن آئیں گا لوگ سوئے ہوئے رہیں گے اور صبح میں اٹھیں گے اور قرآن پڑھنا چاہیں گے اور قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کے نقوش بھی اللہ پاک آسمانوں پر اٹھا لیں گے۔ یہ وقت آنے والا ہے، قیامت سے پہلے قرآن کی سیاہی کو اللہ پاک اٹھا لیں گے، سفید ورق نظر آئے گا، اس کے اندر الف لام میم بھی نظر نہیں آئے گا۔
یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے اور قیامت سے پہلے پہلے اللہ کی ذات کے اندر منتقل ہو جائے گا، اللہ کی ذات کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے آج سے یہ پورا مجمع تہیہ کر لو کہ قرآن کریم کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر اور جتنے ٹر اور سر رہتے، وہ مستری، گتے دار، لیبر، بان کام کرنے والا، شیتکری، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اللہ کے نبی کی اس جملے میں اپنے کو آنے کا کہ نہیں آنے کا بولو؟ مستری بھی ہے، گتے دار بھی ہے، لیکن وہ قرآن کریم کو سیکھتا ہے تو وہ فخر سے کہے میں سب سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اس لیے جن کو آتا ہے وہ پڑھنے کا اہتمام کرے، جن کو نہیں آتا ہے وہ سیکھنے کا اہتمام کرے۔ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کی تاخرات میں بھائیو یہ عزم کرو، ارادے کرو، پکے ارادے کرو اور پکی تمنا کرو کہ میں انشاءاللہ موت تک اپنا تعلق قرآن کریم سے وابستہ رکھوں گا انشاءاللہ۔